بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا کہ روزے کی حالت میں افطار سے کچھ دیر قبل میرا شوہر میرے ساتھ زبردستی ہم بستری کرتا ہے۔ اس مسئلے کا جواب سننے سے پہلے میری ایک بات یاد رکھیں، تمام مسلمانوں پر، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر اتنا دین حاصل کرنا فرض ہے جو آج کل ہم اسکول کی دیواروں پر لکھا ہوا دیکھتے ہیں نا کہ ہر انسان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو جناب یہ دین سے متعلق علم حاصل کرنا فرض ہے، نہ کہ دنیاوی تعلیم سے متعلق ہے۔ کتنا علم حاصل کرنا کہ حلال حرام، جائز ناجائز اور پاکی ناپاکی کی تمیز آ جائے۔ اب دیکھیں، جب ان مسائل سے ناواقفیت ہوتی ہے، ان مسائل سے لا علمیت ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے پورا دن کس طرح گزارنا ہے۔ یہ یاد رکھیں، اگر آپ نے دین اسلام کا مطالعہ کیا ہو تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں اور اپنی معمولاتی زندگی میں ہمیں ہر لمحے کا، ہمیں ہر سیکنڈ کا، ہر منٹ کا، ہر گھنٹے کا جزوی طور پر، حصی طور پر، ہر طور پر زندگی کا گزارنا ہی بتا دیا ہے، چاہے وہ عملاً ہو چاہے وہ قولاً ہو۔ جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عملاً نہیں بتا سکتے تھے اور قولاً نہیں بتا سکتے تھے، اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کو مقرر کر رکھا تھا، جن کے ذریعے ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اندرونی زندگی کا بھی پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں کس طرح دن گزارتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بے روزے دار ہوتے یعنی جب روزہ نہ ہوتا تو زندگی کیسے گزارتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دن کیسے گزارتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رات کیسے گزارتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملات تھے، باہر کے لوگوں کے ساتھ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملات تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیا معاملات تھے۔ لیکن آج ہماری یہ بے وقوفی اور کم علمی کہ ہم نے دینی زندگی کو، ہم نے دین کو بالکل سمجھا ہی نہیں، ہم نے دین کو بالکل پرے ہٹا دیا۔ اسی کی وجہ سے آج یہ مسائل جنم لیتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بھی ہم ان چیزوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں جن سے اللہ رب العزت نے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تاکیداً منع فرمایا، اور جس کے اوپر باقاعدہ سزائیں بھی مقرر کی گئیں۔ اگرچہ وہ عام روٹین میں، معمولاتی زندگی میں بالکل جائز اور باعث ثواب، باعث برکت ہے، لیکن وہی چیز روزے کی حالت میں آ کر انسان کے لیے باعث گناہ بن جایا کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم عام حالات میں ہوں تو ہم ہر طرح کے کپڑے پہن سکتے ہیں، ہم ہر طرح کے معاملات کر سکتے ہیں، اگر ہم ہی حالت حج میں چلے جائیں تو ہم پر کپڑا ایک مخصوص طریقے کا واجب ہو جاتا ہے، ہم پر معاملات ایک مخصوص طریقے کے واجب ہو جاتے ہیں، ہم پر ہر چیز ایک مخصوص طریقے کی واجب ہو جاتی ہے۔ تو روزہ بھی اپنا یہی تقاضا کرتا ہے کہ روزے کے جو مقصودات ہیں، روزے کے جو مقاصد ہیں، ہم اس روزے کو روزے کے طریقے پر گزاریں۔ روزہ جو ہم سے چاہتا ہے ہم روزے کو اسی طریقے سے وہ چیز دیں۔ تو ہمارے پاس یہ مسئلہ آیا کہ میرا شوہر زبردستی روزے کی حالت میں افطار سے کچھ وقت پہلے یا کچھ دیر پہلے ہم بستری کر لیتا ہے، تو اس حالت میں کیا کروں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ جس طرح ہماری پہلی ویڈیو میں بھی آپ یہ سن چکے ہیں کہ بوس و کنار کرنا روزے کی حالت میں یہ درست ہے، لیکن اس شخص کے لیے جس کو اپنے اوپر کنٹرول ہو، جس کو اپنی شہوت پہ قابو ہو، اور جس کو یہ بات پتا ہو کہ اگر میں بوس و کنار کروں گا تو میں جماع میں مبتلا نہیں ہوں گا، میں صحبت اور ہمبستری میں مبتلا نہیں ہوں گا، اس شخص کے لیے جائز ہے۔ لیکن جس کو یہ یقین ہو کہ میں اگر بوس و کنار کروں گا تو میں اس کے اگلے قدم پہ بھی جا سکتا ہوں، اس کے لیے ناجائز ہے۔ بالکل اسی طرح ہمبستری کرنا یہ تو قطعاً ناجائز ہے روزے کی حالت میں، اگرچہ وہی میاں بیوی روزے کے بعد کریں، اگرچہ آپ ایک کھجور لے کر کھجور منہ میں ڈالیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو زیادہ شہوت ہے، اگر آپ کو زیادہ دلی لگاؤ ہے اس چیز پر، اگر آپ کا زیادہ دل اس بات پر چاہتا ہے تو آپ ایک کھجور کا دانہ منہ میں ڈال کر فوراً اس عمل میں مبتلا ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں اگر آپ نے قصداً ایسا کیا، جان بوجھ کر ایسا کیا، تو یہ یاد رکھیں آپ کا روزہ بھی فاسد ہو جائے گا اور آپ پر فدیہ بھی لازم آئے گا۔ تو یہ اصولی مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھیں کہ روزے کے مقاصد ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو روزے کے مقاصد کیا ہیں؟ کھانے پینے سے رکنا نہیں، بلکہ کھانے پینے سے اور ہر نفسانی خواہشات سے
اور جماع سے رکنا، یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ آج کل لوگ کیا ہوتا ہے کہ لوگ روزے کی حالت میں ہی ہم بستری کر لیتے ہیں، لیکن مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، لہذا ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ عالم دین سے، مفتیان کرام سے، علماء کرام سے، جنہوں نے اللہ کے دین کو قربانیاں دے دے کر اللہ کے دین کو سمجھا، سیکھا، اپنے گھروں کو چھوڑ کے اللہ کے دین کو سمجھا، ان سے رجوع کریں، ان کے ساتھ تعلق میں رہیں، تاکہ آپ کو زندگی کے ہر جزو کا اصولی مسئلہ پتہ چل سکے۔ تو اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں تاکہ جو لوگ اس مسئلے سے ناواقف ہیں وہ اس کو بخوبی طور پر جان سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔